اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے علماء کرام نے، مفتی صاحبان نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، قرآن مجید کی تفاسیر کی ہیں، ترجمے کیے ہیں۔ اسی میں سے میں جو لوگ مجھے سمجھ آتے ہیں کوشش کرتا ہوں یہ ادارہ معارف الحدیث کے توسط سے یہ تحریر جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے، ان کی زندگی کے عوامل بتائے گئے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے قرآن مجید میں ان کو ذکر فرمایا، محفوظ فرمایا، اور اسی کو ہم علماء کے ذریعے، بزرگان دین کے ذریعے سنتے ہیں، تحریر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے یہ چیز ذمہ ڈالی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا، قرآن کا علم دیا، دین اسلام میں شامل کیا، ایمان کی دولت دی، قرآن پڑھنے کی، سیکھنے کی سمجھ دی، مسلمان گھر میں پیدا کیا، مسلمان ملک میں پیدا کیا، مال دیا، دولت دی، اولاد دی، علم دیا۔ اب اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچا دے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان کل اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ مجھے تیرا پیغام نہیں ملا، نہیں پہنچا۔ اور جو لوگ اس بندے کے سراؤنڈنگ میں رہتے تھے، اگر کوئی بندہ جہالت کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ جو علم والے لوگ ہیں ان سے پوچھ لے گا، مال والے لوگوں سے پوچھ لے گا، صحت والے لوگوں سے پوچھ لے گا، اولاد والے لوگوں سے پوچھ لے گا کہ بھئی تمہیں یہ ساری سہولتیں دیں، تم نے دین کا کام کس حد تک کیا، اور دین کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کہاں تک کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم نے دین کو سیکھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس پیغام کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی مثال دی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام۔ اس کو بہت مال دولت بھی دیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں بھی ڈالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہزاروں لوگ ہمارے سامنے لا کے کھڑے کر دیں گے، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا عذر پیش نہیں کر سکتا کہ یا اللہ میں دنیا میں بہت بیمار تھا، پریشان تھا، یا دین کا علم نہیں تھا، یا میں عقل نہیں رکھتا تھا، یا صحت نہیں تھی میرے پاس، یا مجھے آنکھیں نہیں تھیں، کان نہیں تھے، زبان نہیں تھے، دماغ نہیں تھا، سوچنے کو عقل نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے، سب سے پہلے اس کو سانسیں دی ہیں، جسم دیا ہے، صورت دی ہے، عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں ان کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، دین کا علم دیا، ہیں، صحت دی، مال دیا، دولت دی، اور وہ اگر یہ کام انہوں نے نہ کیا کہ وہ دنیا کے بدترین انسان ہیں، مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ خود سمجھا، نہ کسی کو سمجھایا، نہ خود عمل کیا، نہ آگے لوگوں تک پہنچایا۔
اللہ تعالیٰ نے تمام سہولتیں ان کو میسر کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کاموں میں کسی نہ کسی صورت میں جڑے رہیں۔ مال ہے تو مال کی صورت میں، جان ہے تو جان کی صورت میں، صحت دی ہے تو صحت کی صورت میں، علم دیا ہے تو علم کی صورت میں، اولاد دی ہے تو اولاد کو ایسا بنائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے، اس کو آگے تک۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کا یہی کام ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا ہے، نبیوں والا رتبہ دیا ہے، انہوں نے نبیوں والے کام کرنے ہیں، نبیوں جیسی زندگی گزارنی ہے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، آخری نبی آ گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کے توسط سے قرآن مجید آیا، محفوظ ہوا، اس کے اندر جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے ہیں، ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے، سیکھنا بھی ہے، اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ تو میں حضرت ذوالکفل، کفل ہے یا کفل ہے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اس کی زندگی کے بارے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اس کو ادارہ معارف الحدیث والوں نے تحریر کیا ہے۔ اردو ترجمے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مزید آپ قرآن مجید کی جو یہ صورت بتائیں، آیات بتائیں، اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ مجھ سے بولنے میں، زیر زبر پیش میں، کسی الفاظ میں، کسی جملے میں غلط بولا گیا تو بھائی میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، کوئی علم نہیں رکھتا۔ یہ ہمارے علماء دین جو ہم تک علم پہنچاتے ہیں، اسی کو ہم آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اردو پڑھنے کی، سیکھنے کی، انگلش تھوڑی بہت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ عربی اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی توفیق دی، عربی پڑھنی آتی ہے لیکن ترجمہ صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ اسی لیے ہم جو بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، اس کو پڑھ کے اسی پیغام کو آگے انسانوں تک، مسلمانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کر رہے۔ اگر جانے انجانے میں، پڑھنے میں، بولنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو میرے بھائیوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ آگے عصر کی نماز کا ٹائم قریب آ رہا ہے، میں جلد از جلد یہ جو ہے مختصر بیان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، حضرت ذوالکفل علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ انہیں ذوالکفل اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے بعض عبادات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد کیا تھا۔ عہد سمجھتے ہو نا؟ سندھی میں کہتے ہیں پکا پہ، وعدہ کرنا کہ میں ان کو ہر حال میں کروں گا۔ ذوالکفل اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے بعض عبادات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا۔ ان کا قیام شام میں تھا۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ایک نبی بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت یسع علیہ السلام تھے۔ ان کا میں پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا چکا ہوں حضرت یسع علیہ السلام کے بارے میں۔ انہوں نے سوچا کہ اپنی زندگی ہی میں
کسی شخص کو اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ حضرت یسوع علیہ السلام تھے، انہوں نے سوچا کہ اپنی زندگی میں کسی شخص کو اپنا جانشین، جیسے ہم شاگرد کہتے ہیں، طالب علم، انہوں نے سوچا کہ اپنی زندگی میں ہی کسی شخص کو اپنا جانشین مقرر کر دیں تاکہ دیکھ سکیں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے، خلیفہ کہہ لیں۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، جو شخص 3 باتوں کی ذمہ داری قبول کرے گا میں اسے اپنا جانشین بناؤں گا۔ رات کو قیام کرے گا، غصہ نہیں کرے گا، دن میں روزے رکھے گا۔ غلط ہو گیا، میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں۔ اسے اپنا جانشین بناؤں گا، دن میں روزے رکھے گا، رات کو قیام کرے گا، غصہ نہیں کرے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، اس نے کہا، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ نبی نے اسے واپس کر دیا۔ دوسرے دن پھر لوگوں کو جمع کیا اور وہی اعلان کیا۔ وہی شخص پھر کھڑا ہوا اور بولا، میں قبول کرتا ہوں۔ تب نبی نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا۔ طالب علم کہہ لو، شاگرد کہہ لو، خلیفہ کہہ لو، جانشین مقرر کر دیا۔ پھر ایک دن ابلیس ایک کمزور بوڑھے کی شکل میں اس کے پاس آیا۔ اس وقت وہ قیلولہ دوپہر کا آرام کر رہا تھا۔ دیکھو، اس ٹائم بھی اللہ کے نبی قیلولہ کرتے تھے۔ وہ دن رات نہیں سوتا تھا سوائے اس تھوڑی دیر کے آرام کے۔ نہ دن سوتا تھا نہ رات سوتا تھا، صرف قیلولہ کرتا تھا۔ حضرت ذوالکفل کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ وہ قیلولہ دوپہر کا آرام کر رہا تھا، وہ دن رات نہیں سوتا تھا سوائے اس تھوڑی دیر کے آرام کے۔ بوڑھے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک مظلوم بوڑھا شخص۔ اس نے دروازہ کھولا۔ بوڑھے نے کہا، میرے اور میری قوم کے درمیان جھگڑا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اس نے اسے بٹھایا اور اس کی بات سنی اور معاملہ طول دینے لگا یہاں تک کہ دوپہر گزر گئی۔ بوڑھے نے کہا، جب آپ اپنی مجلس قضا میں بیٹھیں تو مجھے بلوا لینا تاکہ میں اپنا حق لے سکوں۔ پھر وہ چلا گیا۔ دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں۔ بوڑھے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک مظلوم بوڑھا شخص جو شیطان بوڑھے کی شکل میں آ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ بوڑھے نے کہا، میرے اور میری قوم کے درمیان جھگڑا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اس نے اسے بٹھایا اور اس کی بات سنی اور معاملہ طول دینے لگا یہاں تک کہ دوپہر گزر گئی۔ بوڑھے نے کہا، جب آپ اپنی مجلس قضا میں بیٹھیں تو مجھے بلوا لینا تاکہ میں اپنا حق
لے سکوں۔ پھر وہ چلا گیا۔ وہ شخص اپنی مجلس میں بیٹھا دیکھنے لگا کہ شاید وہ بوڑھا آئے گا، مگر وہ نہ آیا۔